یہ کہانی ایک چھوٹے اور دور دراز گاؤں کی ہے جہاں اکثر لوگ رات کے وقت باہر جانے سے گریز کرتے تھے۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ جنگل میں ایک آدم خور چھپا ہوا ہے جو رات کو نکلتا ہے اور لوگوں کو ہڑپ کر لیتا ہے۔ اسد ایک نوجوان لڑکا ہمیشہ سے تجسس پسند شخصیت کا مالک تھا۔ وہ اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل کے کنارے جاتا اور کہانیوں کے سچے ہونے کا راز جاننے کی کوشش کرتا رہتا۔ گاؤں کے بزرگوں کی نصیحت تھی کہ رات کے وقت جنگل میں مت جانا، لیکن اسد کو یہ سب کہانیاں محض ڈرامے دھمکانا جیسی لگتی تھیں۔ وہ سن کر مزہ لیتا اور ہنس کر ٹال دیتا۔ ایک رات اسد نے فیصلہ کیا کہ وہ سچائی جاننے کے لیے خود جنگل جائے گا۔ اسے ٹارچ پکڑی اور خاموشی سے گھر سے نکل آیا۔ جنگل کے درختوں کے درمیان چلتے چلتے اسد کو اچانک ایک خفیہ آواز سنائی دی، آؤ، یہاں آؤ۔ اسد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر تجسس نے اسے روک نہیں لیا۔ وہ آواز پیچھے گیا اور اچانک ایک سنسان خالی کیمپ دیکھ کر رک گیا۔ کیمپ میں ایک پرانا بوسیدہ سا خیمہ تھا اور اس نے اندر ایک سایہ ہل رہا تھا۔ جیسے ہی اس خیمے کے قریب گیا، اس نے ایک شخص نما مخلوق کو دیکھا جس کی آنکھیں سرخ اور چمکتی ہوئی تھیں اور ہاتھ لمبے اور تیز پنجوں والے تھے۔ اسد کے دل میں خوف اور حیرت دونوں نے جگہ بنا لی۔ آدم خور نے اسد کو دیکھتے ہی دھیمے لہجے میں کہا، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا اگر تم نے میرا راز نہیں جانا۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو اور کیوں لوگوں کو تم سے ڈر لگتا ہے؟ آدم خور دھیرے سے جواب دیا، میں اس جنگل کا محافظ ہوں، لیکن لوگ میرے خوف کے قصے بنا کر لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ میں صرف ان لوگوں کو سزا دیتا ہوں جو لالچ کرتے ہیں، جو دوسروں کی چیزیں چراتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ آدم خور نے اسد کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ اسد نے ہچکچاہٹ کے باوجود ہاں کر دی۔ آدم خور نے اسے دکھایا کہ کس طرح وہ لوگوں کے برے ارادوں کو بھانپتا ہے اور ان کے لالچ یا ظلم کی سزا دیتا ہے۔ اسد نے دیکھا کہ آدم خور نے ایک شخص کو پکڑا جو گاؤں کے ذخیرہ میں چوری کرنے آیا تھا اور اسے سزا دیتے ہوئے صرف خوف دکھایا، کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ منظر دیکھ کر اسد کے لیے ایک بڑا سبق بن گیا۔ جو برا کام کرے گا اسے انجام بھی برا ہی ہوگا، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں، چاہے جتنا مرضی چھپا کر رکھے۔ رات کے وقت آدم خور نے اسد کو گاؤں کی سرحد تک پہنچا دیا۔ اسد نے گاؤں پہنچ کر سب کچھ سچ بتایا، مگر گاؤں کے لوگ اسے پر یقین نہ کرتے اور ہنس کر ٹال دیتے اور محض ایک کہانی سمجھتے۔ اسد نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی دوسروں کی چیزوں کے لیے لالچ نہیں کرے گا اور ہر کسی کے ساتھ ایمانداری سے پیش آئے گا۔ چند دن بعد اسد دوبارہ جنگل گیا۔ اس نے آدم خور کو تلاش کیا لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا، صرف درختوں کے درمیان ایک پرانی کالی زمین، جیسے کہ آدم خور نے وہاں اپنا پیغام چھوڑا ہو۔ اندھیرے سے خوف کھا کر سچائی سے بھاگ نکلا، بالکل دور نڈر ہو کر۔ اسد نے گاؤں میں دوسروں کو بھی سبق سکھایا اور کوشش کی وہ لوگوں کو بتاتا کہ لالچ اور دھوکہ کسی کی طرح انسان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ آہستہ آہستہ گاؤں والوں نے بھی محتاط ہونا شروع کر دیا اور گاؤں کی فضا بہتر ہونا شروع ہو گئی اور مثبت تبدیلی آ گئی۔ ہر انسان کے اندر چھپا ہوا ایک آدم خور ہوتا ہے۔ یہ لالچ، غرور اور ظلم ہی ہے۔ اگر ہم اپنے اندر کے آدم خور پر قابو پا لیں تو دنیا میں امن اور محبت پھیل سکتی ہے، ورنہ اندھیروں میں ہمارا انجام بھی ڈراؤنا ہوگا۔